को किसी एमडी या चीफ एग्जीक्यूटिव की भी जरूरत नहीं, सब कौमी खजाने पर बोझ हैं। इस्तीफे देने से कोई कयामत नहीं आनी, सिर्फ ये बेचैनी जरूर फैलेगी। शेख रशीद का अपोजिशन को सोच समझकर फैसले करने का मशवरा, कहा उम्मीद है पीडीएम लॉन्ग मार्च या अदम एतमाद से आगे नहीं जाएगी। इमरान खान वोट्स की खरीदो फरोख्त बंद करना चाहते हैं, अपोजिशन फायदा उठाए। सियासत बंद गली में दाखिल होने का नाम नहीं, मौलाना फजलुर रहमान भी जहां से चाहें सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लें। वफाकी वजीर तवानाई की साबका हुकूमतों पर तनकीद, कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा। हस्बे इख्तलाफ के अरकान निशिस्तों से खड़े हो गए, एजेंडे की कापियों से डेस्क बजाकर एहतजाज किया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि अरकान पार्लिमान के इंतखाब की भी कोई अहलियत होती है, हंगामा करने वाले अपोजिशन अरकान इस अहलियत से आरी हैं। इलेक्शन कमीशन का पंजाब में बल्दियाती इंतखाब 20 जुलाई और खैबर पख्तूनख्वा में 18 अप्रैल को करवाने का ऐलान, शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया गया। कंटोनमेंट बोर्ड में इलेक्शन 8 अप्रैल को होंगे। बलोचिस्तान और सिंध में बल्दियाती इंतखाबात से मुत्तल्लिक फैसला 11 फरवरी को होगा। एहतसाब अदालत में सासाजात केस में ख्वाजा आसिफ के जुडिशल रिमांड में 18 फरवरी तक तौसीह कर दी गई। अदालत ने 4 कारोबारी शख्सियात को ख्वाजा आसिफ से जेल में मिलने की इजाजत दे दी। उधर मनशियात बरामदगी केस में राना सनाउल्लाह पर आज भी फर्द जुर्म आयद ना हुई। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की हाजिरी, मुआफी की दरख्वास्त मंजूर, समाअत 13 फरवरी तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज, लाहौर के कैंसर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। PAT स्कैन और दीगर तिबी टेस्ट किए गए। अस्पताल के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। पीडीएम पाकिस्तान का कामयाब तरीन इत्तेहाद है, जिसका एक ही मुतालिबा है कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलाया जाए। जब तक आइन के मुताबिक नहीं चलाएंगे, मुल्क नहीं चलेगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। एहतसाब अदालत ने शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों से मुतालिक रेफरेंस की समाअत 25 फरवरी तक मुलतवी कर दी। हुकूमत पहले से ज्यादा मजबूत है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि 2.5 बरस के दौरान अपोजिशन की हर साजिश नाकाम रही। हुकूमत गिराने की ख्वाहिश रखने वालों के अरमान 2023 तक पूरे नहीं होंगे। सिर्फ नॉन इश्यूज पर सियासत की जा रही है। कोरोना वायरस मजीद 31 जिंदगियां निकल गया। 1508 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक पंजाब में सबसे ज्यादा अमवात 15 रिकॉर्ड की गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा 1 और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर मुहिबुल्लाह के भाई हबीबुल्लाह कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। और अमरीकी पाबंदियों के खिलाफ ईरान ने आलमी अदालत इंसाफ का दरवाजा खटखटा दिया। दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी गई। केस दायरा इख्तियार से बाहर होने से मुतालिक अमरीका की अपील भी मुस्तरद कर दी गई। आलमी अदालत इंसाफ ने कहा है कि अमरीकी इक़दाम से ईरान की मईशत को नुकसान पहुंचा। ईरान का कहना है कि अदालत जोहरी मुआहदे से अमरीका के इखराज के बाद से आयद पाबंदियां खत्म कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर स्टूडियो से मैं हूं सोनिया शेख। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टील मिल्स की हालत जार का जिम्मेदार इंतजामिया को करार दे दिया। अदालत ने मनसूबाबंदी, निजकारी और सनत और पैदावार के वुज़रा को भी तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने स्टील मिल्स को आज बंद करने का हुक्म देने का अंदिया भी दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान स्टील मिल्स मुलाजमीन की प्रमोशन से मुतालिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि इंतजामिया की मिल्क भगत के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। मिल बंद पड़ी है तो इंतजामिया क्यों रखी हुई है? क्या हुकूमत ने पाकिस्तान स्टील मिल्स के खिलाफ कार्रवाई की? वकील ने कहा कि पाकिस्तान स्टील मिल्स में अस्पताल और स्कूलों का अमला भी शामिल है।
چیف جسٹس گلزار احمد نے پاکستان اسٹیل ملز انتظامیہ کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ بند مل کو کسی ایم ڈی یا چیف ایگزیکٹو کی ضرورت نہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس مچھلی منڈی بن گیا۔ حکومت اور اپوزیشن اراکین میں ہاتھا پائی۔ پیپلز پارٹی کے قادر پٹیل نے عمر ایوب کو لوٹا کہا۔ عمر ایوب خان نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے کتنی پارٹیاں بدلی وہ بھی پتہ کر لیں۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر بجلی عمر ایوب خان نے تحریری جواب جمع کراتے ہوئے بتایا کہ اس وقت ملک میں بجلی کی کمی کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی۔ لوڈ شیڈ ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے کافی مقدار میں بجلی کی پیداوار دستیاب ہے۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری کا کہنا تھا کہ آپ بتائیں 10 جنوری کو بریک ڈاؤن کیوں ہوا؟ آپ ہمیں بھاشن نہ دیں، ہم آپ کی تقاریر سننے نہیں آئے۔ پیپلز پارٹی کے نوید قمر اور آغا رفیع اللہ کا پی ٹی آئی کے فہیم خان اور عطا اللہ سے ہاتھا پائی بھی ہوئی، جبکہ آغا رفیع اللہ کے دھکے سے پی ٹی آئی رکن عطا اللہ گر پڑے۔ حکومت مخالف تحریک پی ڈی ایم کی اہم بیٹھک لگے گی۔ اسلام آباد میں پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت اجلاس ہوگا۔ نواز شریف اور زرداری کی ویڈیو لنک شرکت، لانگ مارچ، استعفوں اور دھرنوں کا لاہے عمل بھی طے کیا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان سے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے حکومت مخالف تحریک کے حوالے سے سنجیدہ مشاورت کی۔ نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کی طرف سے پیش کردہ تجاویز سے اتفاق بھی کیا۔ نواز شریف نے لانگ مارچ، استعفوں اور دھرنوں کی مکمل حمایت کی یقین دہانی بھی کروائی۔ پی ڈی ایم لانگ مارچ اور عدم اعتماد سے آگے نہیں جائے گی۔ شیخ رشید کی راولپنڈی میں پریس کانفرنس۔ پی ڈی ایم کی غصے میں کمی آ چکی ہے، تحریک سے حکومتیں نہیں چلتی۔ ہم نے 126 روز دھرنا دیا لیکن حکومت نہیں گئی۔ 1 سال رہ گیا، چوتھے سال انتخابی سرگرمیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ امید ہے پی ڈی ایم لانگ مارچ اور عدم اعتماد سے آگے نہیں جائے گی۔ جو بول رہے ہیں استعفے دیں گے وہ اپنے فیصلوں پر غور کریں، استعفوں سے کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ سینٹ الیکشن مارچ سے ہوں گے جن سے جمہوریت مزید مضبوط ہوگی۔ امریکی پابندیوں کے خلاف ایران نے عالمی عدالت انصاف کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ درخواست قابل سماعت قرار دے دی گئی۔ کیس دائرہ اختیار سے باہر ہونے سے متعلق امریکہ کی اپیل بھی مسترد کر دی گئی۔ عالمی عدالت انصاف نے کہا کہ امریکی اقدام سے ایران کی معیشت کو نقصان پہنچا۔ ایران کا کہنا ہے کہ عدالت جوہری معاہدے سے امریکہ کے اخراج کے بعد سے عائد پابندیاں ختم کر دے۔ راولپنڈی میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا دن منایا جائے گا۔ مظلوم مسلمان اپنے خون سے آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ملک عابد حسین کی اس رپورٹ میں۔ دنیا میں حق انسانوں کے بھولے، دنیا والے چپ بیٹھے ہیں ظالم۔ ہندوستان کشمیریوں سے ہر حق چھین رہا ہے۔ قابض بھارتی افواج نے کشمیریوں کو آزادی سے جینے اور سانس لینے تک کی آزادی چھین لی ہے۔ 5 فروری کے موقع پر تمام کشمیری قیادت کو جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے، جبکہ شہیدوں کی لاشیں نہیں دی جا رہی۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر، جسے پاکستان میں بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے، یہ وہ دن ہے جب 1990 میں اس دن کو منانے کا آغاز ہوا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بہت ٹائم سے کشمیریوں کے اوپر جو ہندوستان نے جو را کی RSS کے گنڈے انہوں نے مسلط کیے ہوئے ہیں، وہ کشمیریوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں۔ وہاں پر بچے، بوڑھے، جوان گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، بچے اسکول نہیں جا سکتے، لوگ اپنے روزگار کے سلسلے میں باہر نہیں جا سکتے۔ تو وہاں پر انڈین جو آرمی ہے وہ لوگوں کو باہر نہیں نکلنے دیتی، اور جن لوگوں کی ڈیتھس ہوتی ہیں، اموات ہوتی ہیں، تو ان کو گھروں میں دفنا دیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے کشمیر
چونکہ پاکستان کی شارگ ہے اور پاکستان کشمیر کے معاملے میں عالمی عدالت میں جو کیس لڑ رہا ہے، صرف پاکستان تناؤ کے وہ کیس لڑ رہا ہے، باقی تمام دنیا جو ہے وہ خاموش ہے، عالمی عدالتیں خاموش ہیں، اقوام متحدہ خاموش ہیں. میرے خیال سے ان کی خاموشی جو ہے وہ لمحہ فکریہ ہے، انہیں خاموش نہیں رہنا چاہیے، چونکہ کشمیری جو ہے وہ اپنا حق مانگتے ہیں. کشمیر نہ ہندوستان کا تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. یہ بات وہاں پر رہنے والے لوگ کہتے ہیں، چونکہ وہ اپنی نسلوں کی قربانیاں دے رہے ہیں. وہاں پر جو خواتین ہیں وہ بھی گھروں سے باہر نکل آئی ہیں، پروٹیسٹ کر رہی ہیں ہندوستان کے خلاف. ہندوستان نے گزشتہ 74 سال سے کشمیریوں کو حق خود ارادیت سے محروم کر رکھا ہے. عالمی برادری کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلانے میں اپنا کردار ادا کرے. کیمرہ مین داؤد راجپوت کے ساتھ ملک عابد حسین، KN نیوز. ڈج کورٹ RT سیکرٹری فیصل آباد ضمیر حسین نے ٹرانسپورٹ میں SOPs کا جائزہ لیا. حکومت پنجاب کی ہدایت پر روشن والا ہائی وے سمندری روڈ پر بسوں ویگنوں میں ماسک اور سینیٹائزرز کو بھی چیک کیا. متعدد ڈرائیورز کو جرمانے بھی عائد کیے. مزید جانتے ہیں خالد ڈوگر سے. جی خالد، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ RT سیکرٹری ضمیر حسین حکومت پنجاب کی ہدایت پر کرونا وائرس کے حوالے سے جہاں پر بسوں کو چیک کر رہے ہیں، کیا بسوں کے مالکان ان بسوں میں بیٹھنے والے سواریوں کو SOPs کے حوالے سے جب RT فیصل آباد سیکرٹری سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ جی گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ جس میں ہماری بسیں ویگنیں ہیں اور اس کے علاوہ لوڈر گاڑیاں بھی ہیں، ان سب گاڑیوں کو ہم جو ہے وہ چیک کر رہے ہیں، اور ہم مسافروں کو اور ڈرائیور اور جو باقی عملہ ہے ان سب کو اس بات کی جو ہے وہ یقینی بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں، انشور کروا رہے ہیں کہ وہ سب جو ہے وہ ماسک کا استعمال کریں، کیونکہ ماسک کا استعمال ہی جو ہے وہ ہمیں کرونا جیسی موذی مرض سے جو ہے وہ بتا سکتا ہے. دوسرا، اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ گاڑیوں کے جو ہے وہ روٹ پرمٹس، ان کی فٹنس، ڈرائیورز کے جو لائسنسز ہیں، اوور چارجنگ کا اگر معاملہ ہے، اوور لوڈنگ کا ہے، تو وہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی چیکنگ بھی ہو رہی ہے. طرف سے SOPs پر ان کے خلاف کارروائی بھی ہو رہی ہے. گاڑی اگر جو ہے وہ عموماً مسافر گاڑیاں ہوتی ہیں تو مسافروں کو چاہتے ہیں کہ ڈسٹرب نہ کرے. ویسے تو کئی گاڑیاں ایسے اوفینس ہیں ان کے کہ ان کو بند ہو جانا چاہیے. RT سیکرٹری فیصل آباد کا کہنا ہے کہ ہم جہاں پر بسوں کو چیک کر رہے ہیں اور کرونا کے حوالے اویئرنیس بھی دی جا رہی ہے، SOPs کو مد نظر رکھا. جن سواریوں بسوں کے مالکان اور سواریوں کو ماسک وغیرہ نہیں پہنائے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے اور جرمانے کیے جا رہے ہیں، لیکن مسافر نہیں کیا جا رہا، تاکہ اصولی طور پر یہ بسیں بند ہونی چاہیے، لیکن مسافروں کی وجہ بسوں کو بند. دوسری طرف جہاں پر روٹ وغیرہ بھی چیک کیے جا رہے ہیں، اور دوسرا جو LP وغیرہ. راولپنڈی میں شہریوں کو صاف پانی مہیا کیا جا رہا ہے. MD واسا راجہ شوکت کی نگرانی میں واسا ہر ممکن کوشش کر رہا ہے. مزید جانتے ہیں حمید عباسی کی اس رپورٹ میں. پانی زندگی ہے. راولپنڈی شہر کی لاکھوں کی آبادی کو واسا صاف پانی وفر مقدار میں پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے. MD واسا راجہ شوکت کی نگرانی میں راولپنڈی شہر میں تقریباً 450 ٹیوب ویل اور فلٹریشن پلانٹ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. راولپنڈی میں پانی کی مقدار کو بڑھانے کے لیے 2 نئے ڈیموں پر کام جاری ہے، جبکہ MD واسا راجہ شوکت کا کہنا ہے کہ راولپنڈی واسا جو ہے وہ شہر کا تقریباً 80% جو ہے اس کو ہم پانی سپلائی کرتے ہیں. ہمارا 2 سورس ہیں پانی سپلائی کے. ایک تو ہمارا سرفیس واٹر ہے، جو ہمارے ڈیمز ہیں ان سے ہم پانی لے کے آتے ہیں، جیسا کہ راول ڈیم ہے. راول ڈیم سے ہم کوئی تقریباً 23 MGD پانی جو ہے وہ روزانہ کا لیتے ہیں. اس میں سے زیادہ حصہ جو ہے راول ڈیم کا وہ ہم دیتے ہیں فوج کو جی، اور باقی جو شہر کے لیے بچتا ہے وہ 10 MGD پانی ہوتا ہے. 460 ہمارے ٹیوب ویلز بھی ہیں جو ہم شہر میں پانی دیتے ہیں، اور ہمارا ایک اور سورس ہے جو ہمارا خانپور ڈیم ہے، وہاں سے پانی بھی ہم شہر کے سپلائی کے لیے آتا ہے جی. اس کے علاوہ ابھی ہمارے جو پائپ لائن میں ہے وہ ایک تو ہے دودوچھا ڈیم، وہاں سے کافی سارا پانی جو ہے وہ ابھی اس کی جو ہمارا اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو بنانا کام اس نے شروع کر دیا ہے. وہاں سے ہمیں بہت سارا پانی 35 MGD ہمیں پانی جو ہے وہ مزید شہر کے لیے مختص کر دیا گیا ہے، اس ڈیم سے حاصل ہوگا. دوسرا ہمارا ڈیم جو ہے وہ اس وقت چہان ڈیم ہے. چہان ڈیم بن گیا ہے اور اس میں سے 6 MGD پانی جو ہے وہ ہمیں شہر کے لیے میسر ہوگا. تو آنے والے دنوں میں ہمیں یہ جو ہے یہ پانی 6 MGD میسر ہوگا چہان ڈیم سے، اور باقی 35 ملین گیلن جو ہے ہمیں دودوچھا ڈیم سے بھی حاصل ہوگا جی.
جی اس وقت جو ہمارا جو گیپ ہے پانی کا وہ سپلائی میں اور ڈیمانڈ میں وہ تقریباً 13 ملین گیلن ہمیں اس میں ڈیفیسٹ ہے. تو انشاءاللہ 6 جو ہے ہمیں چہان سے آ جائے گا اور 35 جو ہے وہ دودھا ڈیم سے ہوگا. تو ہمارے لیے پھر جو سپلائی ہے ابھی تو ہم 3 سے 4 گھنٹے کی ہم شہریوں کو پانی دے رہے ہیں, پھر ہم انشاءاللہ جو ہے وہ 8 سے 9 گھنٹے کے لیے ہم دیا کریں گے. جی ہاں جی, اس کی صفائی کے لیے یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس 460 ٹیوب ویلز ہیں ان کے ساتھ ہم نے منی فلٹر پلانٹس بھی لگائے ہوئے ہیں. جی وہ منی فلٹر پلانٹ جو ہے وہ پانی ایک تو ٹیوب ویل کا پانی جو ویسے ہی صاف ہوتا ہے, پھر ہم مزید اس کو جو ہمارے چھوٹے جو فلٹر پلانٹس ہیں اس سے ہم صاف کرتے ہیں. جو ڈیم سے پانی آتا ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ راول ڈیم سے جو پانی آ رہا ہے, راول ڈیم کے نیچے ہی ہم نے پلانٹ لگایا ہوا ہے. وہ جرمن فرم تھی وباک, اس نے 1962 میں لگایا تھا اور جو کہ ابھی تک کام کر رہا ہے. جو ہمیں آتا ہے سی ڈی اے سے پانی, وہ سی ڈی اے کا اپنا پلانٹ لگا ہوا ہے, اس سے وہ پانی صاف کر کے ہمیں سپلائی کرتے ہیں. جی ایسا ہے کہ جو ہمارے پاس پہلے پائپ لائن 1926 سے ہمارا یہ سسٹم جو ہے وہ لگا ہوا ہے شہر میں. جی سب سے پہلے ہماری کالی ٹنکی جو ہے ہیلے واٹر ورکس وہ بنا تھا, جہاں سے ہمیں پانی جو ہے وہ سیٹلائٹ ٹاؤن کا جو ایریا تھا شہر کا اس کو سپلائی ہوتا تھا. تو وہ اس دور میں 1970 والا دور اور 1960 والا جو دور تھا اس وقت تک ہم جو ہیں وہ تانبے کی لائنیں جو تھی وہ ہم استعمال کرتے تھے. وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو لائنیں ہوتی ہیں لوہے کی لائنیں ہوتی ہیں ان میں زنگ لگ جاتا ہے, تو وہ ابھی ہم چینج کر رہے ہیں. گورنمنٹ نے ہمیں پیسے دیے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ ہم کھدائیاں کر رہے ہیں, تو ہم اب پلاسٹک کا پائپ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں اور اس پہ جوائنٹ کوئی نہیں ہے. اس پہ جیسے پہلے ویلڈنگ ہو کے دوسرا جوائنٹ ہوتا تھا لوہے والا, اس پہ جوائنٹ کوئی نہیں ہے. یہ پورا پائپ ہوگا اور انشاءاللہ اس میں لیکیجز کم ہوں گی. جی ایسا ہے کہ 2001 میں ہمارے جو شہر میں ہے سب سے زیادہ پانی جو ہے, سب سے زیادہ بارش جو ہے 620 mm بارش جو تھی وہ 6 گھنٹے میں ریکارڈ کی گئی. 620 mm بارش جو ہے 2001 کو یہاں پہ شہر میں ہوئی تھی, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سے ہمارا جانی اور مالی اور بہت سارا ہمارا نقصان ہو گیا. شہر میں کچھ گھروں میں جانور مر گئے, اور اس کے بعد ہم نے گورنمنٹ نے ایک پلان بنایا اس کا نالا لئی کا, وہ ہے کہ ہم اس کی بھل صفائی کرتے ہیں. تو ہم ہر سال گورنمنٹ ہمیں پیسے دیتی ہے اور ہم اس کی صفائی کر لیتے ہیں. جو ہماری ورنبل پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں سے پانی باہر نکلتا ہے اس کو خاص کر ہم نے پچھلے سال جو ہے ہم نے بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا ایکسٹینسولی صفائی کی ہے, جس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں محفوظ رہے. جی تو میری شہریوں سے اپیل ہوگی کہ یہ تھوڑے سے پیسے ہیں لیکن یہ آپ کائنڈلی بل ہمارا ضرور ادا کریں کہ تاکہ ہم آپ کو بہتر سہولت جو ہے وہ پرووائڈ کر سکیں. راولپنڈی میں شہریوں کو صاف پانی کے اصول اور نالا لئی کی تباہ کاریوں سے بچانے کے لیے واسا ہر ممکن کوشش کر رہا ہے. حکومت کو چاہیے کہ نالا لئی کے مستقل حل کے لیے کوئی لائحہ عمل تیار کیا جائے. ایم ڈی واسا راجہ شوکت صاحب کا کہنا ہے کہ راولپنڈی کی عوام کو صاف پانی مہیا کرنے کے لیے ہم تمام تر کوششیں بروئے کار لا رہے ہیں, اور عوام کو بھی چاہیے کہ بل بر وقت جمع کروائیں. کیمرہ مین فرانسس ولیم کے بہاول نگر میں اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں اضافہ جاری. مہنگائی کے ستائے عوام نے تبدیلی سرکار سے ریلیف کا مطالبہ کر دیا. مزید جانتے ہیں شیخ زمان مقصود سے. جی شیخ زمان, اپڈیٹ کیجئے گا. جی بالکل, میں اس وقت موجود ہوں بہاول نگر قاسم روڈ پہ. آپ کو بتائیں کہ دن بہ دن اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ حکومت وقت سے وہ کیا مطالبات کرتے ہیں. حکومت وقت سے 12 مطالبات کرنے کے باوجود مسائل ستان بنائے ہوئے پاکستان کو. آٹا گھی چینی عوام کی دسترس سے باہر ہے, غریب کا چولہا بجھنے کو ہوا ہے. میں التماس کرتا ہوں کہ آرٹیکل 911 کے تحت عوام کو اس کا گھر, کھانا پینا اور صحت اور اچھی سڑکیں میسر کی جائیں. باقی ہمیں اور کوئی ضرورت نہیں, نہ ہم نے حکومت سے قرضے لینے ہیں نہ معاف کروانے ہیں. خدارا غریب عوام کی طرف دیکھا جائے. گھی چینی اور دوسری اشیاء جو ہے خوردونوش وہ عوام تک پہنچائی جائیں تاکہ عوام سکھ کا ساتھ دیں اور دعائیں دیں. بالکل, جیسا کہ شہری کی بات سنی ان کا یہی کہنا تھا کہ اشیاء خوردونوش کی قیمتیں جو دن بہ دن اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے اس میں کمی کی جائے تاکہ ہماری مشکلات میں کمی آ سکے. اپر سوات میں مہنگائی نے غریب عوام کو آزمائش میں ڈال دیا. شہریوں نے حکومت سے ریلیف دینے کا مطالبہ کر دیا. مزید دیکھتے ہیں محمد معطر علی کی اس رپورٹ میں. اٹھنے والے مہنگائی کے طوفان نے غریب عوام کو شدید آزمائش میں ڈال دیا ہے.
दुकानदार महंगे दामों अशिया खुरनोश लेते हैं और महंगे दामों फरोख्त करते हैं जिनको ख़रीदने के लिए गरीब आवाम में ताकत नहीं होती, जिससे एक तरफ दुकानदार की दुकानदारी मुतासिर होती है और दुकानदार नुकसान दर नुकसान और ख़सारे में जा रहा है, वहाँ गरीब आवाम की शदीद महंगाई की वजह से क़ुव्वत ख़रीद जवाब दे गई है। ګرانی راغلی د دې سم مخنیوي پکار ده غریب سړی بس کوي غریب سړی او د تش ګوري او منګه مالداري महंगाई का जीन बिल्कुल बोतल से निकल चुका है। यहाँ पर इंतहाई दुश्वारी है, हर चीज़ महंगा है, टमाटर से लेकर घी, चीनी, आटा वगैरह, दाल है, सब कुछ और रोज़ बरोज़ महंगा होता जा रहा है। महंगाई तब जोर देती है जब रोज़गार ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ पे महंगाई के साथ साथ रोज़गार भी रोज़ बरोज़ ख़त्म हो रहा है। इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए बाज़ार के दुकानदारों और गरीब आवाम ने हुकूमत को मशवरा दिया है कि हुकूमत महंगाई पर काबू पाए, वरना हालात महंगाई की चक्की में पीसे हुए आवाम की वजह से बेकाबू हो जाएंगे। महंगाई ने आजकल गरीब आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। हुकूमत को चाहिए जहां दूसरे इक़दाम करें वहां महंगाई पर भी काबू पा रही। कैमरामैन शाकिरुल्लाह के साथ मोहम्मद मोतरली, कोहिनूर। चौक आजम मवेशी मंडी में कसाबों के दरमियान लड़ाई, पुलिस ने जख्मी अफराद के खिलाफ ही पुलिस से मुकदमा दर्ज कर लिया। मेडिकल रिपोर्ट आने के बावजूद जख्मी अफराद का मुकदमा दर्ज ना हो सका। मजीद तफसीलात बता रहे हैं रिजवान चीमा। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं चौक आज़म के वार्ड नंबर 1 में मौजूद हूँ, जहाँ पर कसाब मुदस्सर नज़र और इनके कुछ साथी जो हैं, इनके साथ रहने वाले जो लोग हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। कल मुदस्सर नज़र जब मवेशी मंडी में माल ख़रीदने के लिए पहुँचा तो इनका मुखालिफ ग्रुप जो है इनके ऊपर हमला आवर हुआ और इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया, यहाँ हवाई फायरिंग करता रहा और इनके जो है इंतहाई ज़्यादा चोटें आई हैं। इनके जिस्म पर निशानात हैं ज़ख्मों के और इनके सर पर भी जो है 7 टांके लगे हैं। मुदस्सर नज़र मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं कि वो क्यों हमलावर, कौन लोग थे, क्या वजह बनी थी जनाब? सर वो हम जब चौक आजम की मंडी मवेशी में गए तो जो हमारे मुखालफिन ग्रुप थे ना, उन लोगों ने हमारे ऊपर जो है धावा बोला है, हमारे ऊपर पिस्टल ताने हैं, डंडे सोटों की बारिश कर दी है। कोई हमारा ऐसा मसला नहीं था, हमने मारना कूटना शुरू कर दिया और हमको पकड़ के हवालात में भी मेरे भाई को दे दिया और मेरी जो MLC लेके गए हैं अस्पताल में उसका भी कुछ नहीं किया अभी तक, और मेरा जो 8 लाख रुपया छीना गया है उसका भी कुछ भी अभी तक कुछ नहीं हुआ और हमें DPO साहब से मुतालबा है कि हमें ना इंसाफ दिया जाए। कौन लोग थे जिन्होंने आपके ऊपर हमला किया और आपको ये इस तरह जख्मी कर दिया? वो मोहम्मद परवेज कसाब, मोहम्मद मुख्तियार कसाब, आसफ रसूल कालू, काशी, सगीर अहमद और अदनान लोग थे। 20-25 लोग बनते हैं। काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया है और उसके बाद इन्होंने पुलिस को दरख्वास्त दी है उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाने की, मगर पुलिस की जानब से कोई कार्रवाई ना की गई है। उल्टा इन्हीं के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया और इन्हीं के 3 भाइयों को जो है हवालात में बंद कर दिया गया है। ये मुतालबा कर रहे हैं DPO लिया से और वज़ीर आला पंजाब उस्मान खान बुज़दार से कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। अगर इंसाफ ना फराहम किया गया तो हम DPO ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना। बहुत शुक्रिया रिजवान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि सियालकोट का इलाका अदालत गढ़ा मसाइल का गढ़ बन गया। गटरों का गंदा पानी सड़कों पर बहने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा भी कर दिया। मजीद बता रहे हैं मजहर हसन। जी मजहर, आगाह कीजिएगा। सियालकोट के इलाका अदालतगढ़ा में ये एक गुंजान आबाद इलाका है। ये अदालतगढ़ा कम और जलालतगढ़ा ज्यादा बन चुका है। जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाता चलता हूँ। इस गली के अंदर जो पानी है वो मस्जिद के बाहर और कब्रिस्तान के बाहर और जनाजगाह के बाहर इतना राज का रहा है कि ना तो यहाँ से नमाजी गुजर सकते हैं, ना ही यहाँ से इलाका वकील गुजर सकते हैं। ये इनके लिए वबाले जान बना हुआ है। बिल्कुल, मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। ये इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये अदालतगढ़ा है, इसका नाम जलालतगढ़ा पड़ा हुआ है। ये साहब देखें, इधर जनाजा नहीं आ सकता। उस दिन जनाजा आया, मैयत नीचे चली गई है। ये मस्जिद है, इसमें नमाजी नहीं आ सकते। उधर स्कूल है, बच्चे नीचे गिर जाते हैं। ये सब ट्राली जो जाते हैं, ट्रालियों पर डस्कों पर जनाजा आता है। इधर कुछ भी नहीं हो सकता, कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। इधर आते हैं, गाड़ियों पर आते हैं, वादा करते हैं, चले जाते हैं। तंग बात ऐसे है कि ये बहुत तंग है, मजदूर जलील सब तलील देने तक काम नहीं होता सही। बिल्कुल सब परेशान है। मस्जिद है, सारा कुछ है, कोई बंदा नहीं आंदा काम करने। ये गटर का पानी है। यहाँ पर इलाका मकीनों का यही मुतालबा है कि इंतजामिया आए और यहाँ से जो गंदा पानी सीवरेज का बाहर निकाले और इस इलाके को साफ करे।
जिला शांगला और तूरगढ़ को काबिल ग्राम के मुकाम पर पुल खस्ता हाली का शिकार हो गया। 600 फुट लंबा राब्ता पुल तेज आंधी और तूफान की जद में आकर मखदूश हो चुका है। शहरियों और ट्रांसपोर्टर्स के लिए पुल क्रॉस करना किसी इम्तिहान से कम नहीं है। मजीद अहवाल बताएंगे वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे गाजी अहमद। जी गाजी अहमद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त में जिला शांगला और जिला तोरगढ़ को मिलाने वाले काबल ग्राम के मुकाम पर जीपेबल पुल के ऊपर मौजूद हूँ। ये राब्ता पुल है जो जिला तोरगढ़ और जिला काबल ग्राम को आपस में मिलाता है। अगर कैमरामैन आपको दिखा सके, इस पुल की अगर लंबाई की बात की जाए तो 600 फुट इस पुल की लंबाई है। और साथ में यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि गुज़श्ता दिनों तेज आंधी और तूफान की वजह से ये पुल मुकम्मल तौर पर डैमेज हो गया था, और जिसके बायस यहाँ के जो शहरी है उनको आमदरफ्त में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इलाका मारतुम खास के जो सैकड़ों देहात है और जिला तोरगढ़ के जो शहरी है उनका आपस में आमदरफ्त का इन्हिसार भी इसी पुल पर होता है। जब हमारे यहाँ पर मुकामी शहरों से गुफ्तगू हुई तो उनका कहना था कि सूबाई हुकूमत और ज़िला शांगला के जो मंतखब मेंबरान है डिप्टी कमिश्नर शांगला से यहाँ के शहरों ने मुतालिबा किया कि इस पुल की जल्द अज जल्द तामीर नौ यकीनी बनाई जाए ताकि यहाँ। बहुत शुक्रिया गाजी अहमद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं बहावलपुर का। बहावलपुर में कश्मीर डे पर कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज में सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर अमीर अहमद मलिक ने हाज़रीन को मसला कश्मीर की मुख्तसर तारीख से भी आगाह किया। सेमिनार के हवाले से पेश है फजल जावेद खान की खुसूसी रिपोर्ट। कश्मीर डे के हवाले से कायदे मेडिकल कॉलेज बहावलपुर में एक सेमिनार मुनक्किद हुआ। सेमिनार के स्टेज सेक्रेटरी प्रोफेसर डॉक्टर अमीर अहमद मलिक ने हाज़रीन को मसला कश्मीर की मुख्तलिफ तरीक़ से आगाह किया। बताया कि पाकिस्तान में काब का हरफ कश्मीर से मंसूब है, इससे लिए कश्मीर पाकिस्तान का कभी भी जुदा नहीं हो सकता। तकरीब से प्रोफेसर डॉक्टर मुगीस अमीन, डॉक्टर तारिक लंगड़ियार, डॉक्टर नियाज मकसूद, डॉक्टर बरकत ने खिताब किया। क़रीन ने मसला कश्मीर को आलमी ताकतों के सामने लाने और कौम मुत्तहिदा की क़रारदाद को हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी प्रोफेसर डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद फियाज ने कहा कि हदीस से साबित है कि हब वतनी ईमान का हिस्सा है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्का और मदीना से मोहब्बत रखते थे और दोनों शहरों में वहाँ बसने वाले लोगों के लिए दुआ मांगते थे। लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम भी अपने वतन मखसूस कश्मीर में बसने वाले बहन भाइयों के लिए जल्द आज़ादी के लिए दुआ करें। कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। गढ़ महाराजा में योम यकजहती कश्मीर पर एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गढ़ महाराजा से मुस्तफ़ा हुसैनी चौक में पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। एहतजाजी रैली में तलबा की कसीर तादाद और उस्ताज़ा ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद शहजाद कमर जमान नकवी। महाराजा में यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिला में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गढ़ महाराजा की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गढ़ महाराजा से निकलकर मुस्तफ़ा हुसैनी चौक में पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। एहतजाजी रैली में असातिज़ा और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली में शरीक तलबा ने हाथों में प्लेट कार्ड उठा रखे थे जिन पर कश्मीरियों के हक में और इंडिया के खिलाफ नारे दर्ज थे। असातिज़ा का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर में होने वाले मज़ालिम का सिलसिला बंद करवाए और कश्मीरियों को खुद इरादियत का हक दे ताकि वो अपनी मर्जी से जिंदगी बसर कर सकें। हम ये चाहते हैं कि वो लोग जो 70 साल से आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं वो नहीं चाहते कि भारत के साथ उनका इल्हाक हो और भारत की सफाक हुकूमत उन पर हुक्मरानी करे। वो आज़ादी चाहते हैं। हमारा मुतालबा है अक़वाम मुत्तहिदा से और अक़वाम आलम से कि पाकिस्तान के लोग ये चाहते हैं कि हमारे साथ बेशक इल्हाक ना हो उनका, लेकिन कश्मीरियों को आज़ादी दी जाए और उनके साथ जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं वो सिलसिला ख़त्म किया जाए। तलबा का कहना था कि कश्मीर में माओ बहनों और भाइयों पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, उनकी इज्जतों को पामाल किया जा रहा है, लेकिन अक़वाम चुप साधे हुए हैं। हमारे कश्मीरी भाइयों पे जुल्म ढाए जा रहे हैं, हमारी माओ बहनों को पामाल किया जा रहा है, तो हम कश्मीरी मुतालबा करते हैं कि उन्हें आज़ाद किया जाए।
کشمیری بھائیوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. ہم اقوام متحدہ سے یہ اپیل کرتے ہیں. ریلی کے اختتام پر طلباء اور اساتذہ کی جانب سے مصطفیٰ حسینی چوک میں انڈیا کے خلاف نعرے لگا کر احتجاج. آفیسر لاہور شوکت علی کی ہدایت پر شالیمار زون باغبان پورہ بازار میں تجاوزات کے خلاف ڈپٹی میٹروپولیٹن آفیسر ریگولیشن علی طاہر کی زیر نگرانی آپریشن کیا گیا. انفورسمنٹ انسپیکٹر شیراز اوان اور شاہ نواز بھی اس موقع پہ ان کے ہمراہ موجود تھے. سینکڑوں ریڑیاں تحویل میں چبوترے مسمار کر دیے گئے. مزید جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے رپورٹر آیان ملک سے. جی آیان، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ کارپوریشن آفیسر لاہور شوکت علی کی ہدایت پر جو ہے شالیمار زون میں جو ہے جوائنٹ آپریشن کیا گیا، جس کے ساتھ عزیز بھٹی ٹاؤن کا عملہ بھی موجود تھا اور آپریشن میں تجاوزات کے خلاف جو گرینڈ آپریشن کیا گیا ہے. آپریشن میں ڈپٹی میٹروپولیٹن آفیسر ریگولیشن علی طاہر جو انہوں نے اپنی نگرانی میں جو آپریشن کروایا، جبکہ انفورسمنٹ انسپیکٹر شیراز اوان اور شاہ نواز بھی ان کے ہمراہ تھے. آپریشن میں سینکڑوں ریڑیوں اور کھتوں کو جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیا گیا ہے. آپریشن جو ہوا ہے آپریشن شالیمار باغ جو مین باغبان پورہ بازار ہے وہاں پر کیا گیا، جہاں پر تجاوزات کافی زیادہ تھے اور کافی زیادہ جو ہے شکایات موصول ہو رہی تھی. شکایات موصول ہونے کے بعد جو ہے جوائنٹ آپریشن رکھا گیا تھا. عزیز بھٹی ٹاؤن اور شالیمار ٹاؤن کے درمیان دونوں ٹاؤن میں مل کر جو ہے کم از کم 3 ٹرک جو ہے وہ آج بھرے ہیں اور سامان جو ہے اس کو ضبط کر کے جو ہے مال خانے میں بھجوا دیا گیا ہے، جبکہ مزید جو جرمانے ہیں وہ بھی جاری ہیں. اور طاہر علی سے جو ہماری اس حوالے سے بات ہوئی ہے ان کا کہنا تھا کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن کی طرح جاری رہیں گے. ہر ویک جو ہے شیڈول بنتا ہے، شیڈول کے اندر جہاں جہاں آپریشن لسٹ میں نام ہوتا ہے وہاں اس جگہ پر آپریشن کیا جاتا ہے. جی بہت شکریہ آیان، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. جلال پور پیر والا میں محکمہ صحت اور فلاحی تنظیم نے ٹائیفائڈ سے بچاؤ کی آگاہی مہم کا افتتاح کر دیا. مہم کے تحت 9 ماہ سے 15 سال کی عمر تک کے بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے جا رہے ہیں. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں شیخ ندیم انجم کی اس رپورٹ میں. جلال پور پیر والا میں فلاحی تنظیم سانج پریت کی جانب سے محکمہ صحت کی ٹیموں کے ہمراہ گھر گھر جا کر بچوں کو ٹائیفائڈ سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ٹیکے لگوانے کے لیے آگاہی فراہم کرنے کا سلسلہ جاری ہے. 9 ماہ سے 15 سال کی عمر تک کے بچوں کو گھر گھر جا کر ٹائیفائڈ بخار سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ٹیکے لگائے جا رہے ہیں. اس موقع پر فلاحی تنظیم سانج پریت کی موبلائزر ہنا رفیق اور حلیمہ ستار کا کہنا تھا کہ with Sanj Preet as a social mobilizer اور اس میں ہم محکمہ صحت کے ساتھ مل کر بچوں کو ٹائیفائڈ سے بچاؤ کی انجیکشنز لگا رہے ہیں، جس میں 9 ماہ سے لے کر 15 سال کے بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے جا رہے ہیں. اس میں ہم نے کمپین یہ ٹائیفائڈ کی انجیکشنز لگانے سے پہلے ہم نے ڈفرینٹ اسکولس میں اور کمیونٹی میں سیشنز کروائے تھے. سانج پریت اور محکمہ صحت جو ہے اس ٹائیفائڈ کی مہم کو کامیاب بنانے کے لیے بہت زیادہ اہم کردار ادا کر رہے ہیں. سانج پریت جو ہے لوگوں کو اویئرنیس کے بہت سارے سیشنز دے رہے ہیں اور اس مہم کو کامیاب بنانے کے لیے تاکہ پورے ملک کو ٹائیفائڈ سے بچاؤ کے بچوں کو ویکسینیشن کروائی جا سکے. سانج پریت کی طرف سے مسجدوں میں بھی اعلان کیے جا رہے ہیں اور لوگوں کو اویئرنیس سیشن گلیوں مطلب ڈور ٹو ڈور جا کے بھی اویئرنیس سیشن دیا جا رہا ہے. جبکہ اس مہم کے حوالے سے فلاحی تنظیم سانج پریت کی موبلائزر ہنا رفیق اور حلیمہ ستار نے محکمہ ہیلتھ کی ٹیموں کے ہمراہ تحصیل جلال پور پیر والا میں گھر گھر جا کر خواتین اور بچوں سمیت شہریوں کو یہ آگاہی فراہم کر رہے ہیں کہ 9 ماہ سے 15 سال کے بچوں کو ٹائیفائڈ بخار سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ٹیکے لگوانا بہت ضروری ہے. کیمرہ مین عطا ساکی کے ساتھ شیخ. لاہور CIA کی بڑی کارروائی 2 ڈکیت گینگ کے 5 ارکان فہد شاہ، محمد اشتیاق، عامر اور عمر مسیح اور اصغر علی کو گرفتار کر لیا گیا. 7 لاکھ سے زائد نقدی، موٹر سائیکل، موبائل فونز اور دیگر قیمتی اشیاء برآمد کر لی گئی. آپ کو ایک بار پھر اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ لاہور CIA کی بڑی کارروائی 2 ڈکیت گینگ کے 5 ارکان کو گرفتار کر لیا گیا. فہد شاہ، محمد اشتیاق، عامر، عمر مسیح اور اصغر علی کو گرفتار کر لیا گیا. 7 لاکھ سے زائد نقدی، موٹر سائیکل، موبائل فونز اور دیگر قیمتی اشیاء برآمد کر لی گئی. اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.